کیوں نکلتا ہے۔ آج اس کے بعد جو اگلی آیت ہے وہ ہے 190، اس میں جہاد کا ذکر ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو کیونکہ اللہ پسند نہیں رکھتا کہ جو حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ اب یہ حکم ہے اصل جو جہاد کا حکم جس کو ہم کہتے ہیں، کہ وہ یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں تم نے ان کے ساتھ لڑنا ہے۔ اب بعض اوقات یہ غلط تشریح کر دیتے ہیں، جناب اسلام کہتا ہے کہ جہاں کافر ملے ان کو مارتے جاؤ مارتے جاؤ، ایسا تو نہیں، بلکہ اصل حکم یہی ہوتا ہے کہ جو تم سے لڑتے ہیں تم بھی ان سے لڑو، اور حد سے نہ بڑھتا۔ حد سے نہ بڑھنے کا مطلب یہ ہے جو تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنا، کوئی کچھ نہیں کر رہا، ان کے ساتھ تم نے بھی کچھ نہیں کرنا، بلکہ ان کے ساتھ امن اور سکون سے رہو۔ کیوں؟ ان اللہ لا يحب المعتدین، کہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں کہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں اب تم انہیں پاؤ تو پھر ان سے تم لڑو، قتال کرو، اور وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، تم انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ جو ہے یہ تو قتل سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ یہاں وہی بات آ گئی کہ پچھلی آیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ ان کو پھر مارو اسی وقت کہ جب تم جہاں بھی پاؤ، لیکن بات وہی ہے کہ جو تم سے ان معاملات میں لڑتے رہتے ہیں۔ اب ایک بندہ تمہیں کچھ کہہ نہیں رہا، تم بلا وجہ اس کو جا کے مارو، اسلام یہ نہیں کہتا۔ انہی آیات کو سامنے رکھ کر لوگ غلط تشریحات کرتے ہیں، اور پھر کفار بھی انہی آیتوں کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں دیکھو یہ اسلام کیا کہتا ہے کہ کافروں کو مارتے جاؤ، جہاں ملے مارتے جاؤ، اس لیے پھر وہ ہمارے خلاف ہوتے ہیں اور وہ ہم سے لڑائیاں کرتے ہیں۔ اصل اس کا جو مقصد تھا وہ بالکل واضح ہے کہ ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ پھر اس کے بعد جنہوں نے تمہیں نکالا تم ان کو نکالو، یہ نہیں کہا پہلے تم ان کو نکالو، بلکہ انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، تمہیں انہوں نے نکالا، اب تم پھر ان کو نکالو۔ پھر اگلی بات کہ فتنہ یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ فتنہ سخت کیوں ہے قتل سے؟ قتل تو ایک مرتبہ ہو گیا اور بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن فتنہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بار بار قتل کرواتا ہے، بار بار اس طرح کے کام کرواتا ہے، اس لیے فتنے کو قتل سے بھی زیادہ سخت کہا گیا۔ پھر فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام کے پاس تو بالکل ان کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرو، کوئی قتال نہ کرو۔ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں بھی وہی بات، وہ اگر مسجد حرام میں آ کر تمہارے ساتھ لڑے تو اب وہ مطلب نہیں ہے کہ اب بھی کچھ نہ کہو، بلکہ اب تمہیں کہا جا رہا ہے کہ اب تم لڑو۔ یہاں تو ہم یہ کہتے ہیں نا بھائی، جو ایک راگ آج کل الاپا جا رہا ہے کہ اسلام امن کا درس تو دیتا ہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے مسلمانوں کو ہر جگہ مارا جا رہا ہو، قتل کیا جا رہا ہو، ان کو پیٹا جا رہا ہو، ان کو ہر جگہ ذلیل کیا جا رہا ہو، اور آپ کہہ رہے نہیں ہم تو کچھ نہیں کرتے، ہم تو کچھ بھی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ تو حکم ہے کہ جو آپ سے زیادتی کرے آپ بھی اس کے ساتھ کریں۔ یہ تو غیر مسلموں کے ساتھ کیا، مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ حکم ہے کہ اگر تم میں سے کوئی کسی کو قتل کر دے تو تم نے بدلے میں بھی قتل کرنا، قصاص ہے، آپس کا بھی یہی حکم ہے، تو باہر والوں کے ساتھ بھی یہی حکم ہے، یہ سب جگہ برابر حکم ہے۔ پھر ارشاد فرمایا فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر تم سے وہ آ کے لڑے تو اب تم ان سے لڑو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہ ہے کافروں کی سزا۔ تو مطلب یہ ہے کہ بھائی وہ اگر تمہارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں اب بھی تم نہ کرو، یہ تو پھر عجیب سی بات ہے کہ ٹھیک ہے وہ مارتے جائیں پھر مرتے جاؤ، لیکن حکم کیا ہے کہ اگر وہ کچھ کریں تو اب تمہیں بھی اجازت ہے، اب تم بھی کچھ کرو۔ باقی وہ چیزیں ہیں جب جہاد کا حکم تھا فرض، کیونکہ جہاد کے احکامات مختلف ہے کہ فرض ہے، ایک فرض کفایہ، ایک فرض عین ہے، تو فرض عین اور فرض کفایہ یہ دو چیزیں۔
تو فرض عین یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے حملہ کر دیا، اب آ کے تمہیں مار رہے ہیں، اب تمہارے اوپر بھی لازم ہے تم میں سے ہر ایک جا کے لڑے۔ اور فرض کفایہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے جہاں بھی کوئی ایک ایسا آپ کا لشکر ہونا چاہیے جو جائے، جا کر ان کو اسلام کی دعوت دے، نہیں مانتے ہیں تو ان کو جزیے کے اوپر ان کو راضی کیا جائے، پھر اگلا سٹیپ ہے کہیں جا کر، اور وہ بھی حاکم اسلام کے لیے، ہر بندے کے لیے نہیں ہے کہ ہر بندہ اٹھ کے تلوار اٹھا کے یا پستول اٹھا کے بندوق اٹھا کے جا کے لڑنا اور مارنا شروع کر دے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس کے پورے اصول ہیں، قوانین ہیں کہ کب جہاد ہوتا ہے، کب نہیں ہوتا، کب لڑائی کرنی چاہیے، کب نہیں کرنی چاہیے۔ ورنہ تو اس وقت پھر اگر یہ حال سمجھ لیا جائے کہ یہ حکم ہر وقت مارنے کا، تو پھر تو دنیا میں ہر وقت لڑائی ہی ہوتی رہی، یہ حکم بھارت اس کا نہیں ہے۔ فَإِنِ انتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر وہ اگر باز رہے، ان چیزوں سے باز رہے، نہ لڑے جھگڑے، نہ کچھ کرے، تو بے شک اللہ بخشنے والا اور رحیم ہے۔ بات کیا ہے کہ ہر چیز کا کوئی قاعدہ ہوتا ہے، کوئی اصول ہوتا ہے، اور اسلام نے یہ سارے اصول اور قواعد ہمیں دیے۔ جب ہمیں نہیں پتہ تو اس میں ہمارا قصور ہے، ہمیں چاہیے ان کو معلوم کریں بھائی یہ جو مارنے کا یا نہ مارنے کا جو حکم ہے آخر اس میں وجہ کیا ہے، وہ کہاں اجازت ہے کہاں اجازت نہیں ہے، اس کی معلومات کر کے اس کو پھر بیان کرنا چاہیے، نہ کہ صرف یہ بیان کرو نہیں بھائی نکلو اور ہر طرف فساد پھیلا دو، ایسا نہیں۔ خیر اللہ جل شانہ ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ہمیں حقیقی جو اسلام ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے مولا پروردگار ہماری نماز فجر کو اور ہمارے درس کو عبادت فرما، پروردگار عالم ہم سب کی اصلاح فرما، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور جہاں کہیں بھی کفار کے ساتھ ترسل انتقال ہے غیب سے مدد فرما، دین اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کرتے اولیاء اور رسول دل کو مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول